حوا علیہ السلام سے گفتگو کی اور ان کو لغزش میں ڈال دیا۔ قرآن پاک کی آیت ہے اسی کی تائید کرتی ہے کہ عاصی کی حیثیت سے ابھی تک اس کا داخلہ ممنوع نہیں تھا۔ دوسرا جواب یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جس طرح ایک آواز ٹیلی فون اور ریڈیو کے ذریعے زیادہ سے زیادہ دور جا سکتی ہے، یا جس طرح وائرلیس میں صرف شعاؤں اور آواز کی لہروں کے ذریعے سے ایک پیغام ہزاروں میل دور پہنچایا جا سکتا ہے، اسی طرح یہ بھی کیوں ممکن نہیں کہ قربت یا بالمشافہ مخاطبت کے بغیر ہی شیطان کا وسوسہ نفس انسانی تک پہنچ جائے اور اس پر اثر انداز ہو۔ تب واقعے کی صورت یہ ہوئی کہ شیطان نے جنت سے باہر ہی رہ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے قلوب میں یہ وسوسہ ڈالا اور ان کو بہکانے کی کوشش کی، اور قرآن پاک کی آیت سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ ناظرین، اب چند باتیں اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ حوا علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی۔ تو یاد رہے کہ قرآن پاک میں اس کے متعلق صرف اسی قدر مذکور ہے، اور اس نفس سے اس جوڑے کو پیدا کیا۔ یاد رہے کہ یہ آیت قرآنی حوا کی پیدائش کی حقیقت کی تفصیل نہیں بتاتی، اس لیے دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہوں، جیسا کہ مشہور ہے اور بائبل میں بھی اسی طرح مذکور ہے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو اسی طرح پیدا کیا کہ مرد کے ساتھ اس کی جنس سے ایک دوسری مخلوق بھی بنائی جس کو عورت کہا جاتا ہے، اور جو مرد کی رفیق حیات بنتی ہے۔ مذکورہ آیت کی تفسیر میں محققین کی رائے اس دوسری تفسیر کی جانب مائل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن صرف حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر نہیں کر رہا ہے، بلکہ عورت کی تخلیق کے متعلق اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ بھی مرد ہی کی جنس ہے اور اسی طرح مخلوق ہوئی ہے۔ البتہ بخاری و مسلم کی روایتوں میں یہ ضرور آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور اس حدیث کے الفاظ ہیں عورت کے ساتھ نرمی اور خیر خواہی سے پیش آؤ، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ابن اسحاق نے یوں بیان کیا ہے کہ حوا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کی گئیں، مگر ابن اسحاق سے زیادہ محقق اور نقاد علامہ قرطبی نے اس کے معنی بیان کیے ہیں کہ دراصل عورت کو پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ عورت کی خلقت کی ابتدا پسلی سے کی گئی ہے۔ اس کا حال پسلی ہی کی طرح ہے۔ اگر اس کو کجی کو سیدھا کرنا چاہو گے، یعنی اس کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو جس طرح پسلی کے ترچھے پن کے باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے اور اس کے خم کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اسی طرح عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، ورنہ سختی کے برتاؤ سے خوشگواری کی جگہ تعلق کی شکست و ریخت کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق اور ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس جنت میں مقیم تھے اور جہاں سے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا، وہ جنت کون سی جنت ہے؟ جنت الماوا جو قیامت کے بعد اہل ایمان کا مقام ہے، یا جنت ارضی جو اسی سرزمین میں کسی بلند پرفضا مقام پر آدم علیہ السلام کی حکومت کے لیے بنائی گئی تھی؟ تو جمہور علماء اسلام کا مسلک یہ ہے کہ یہ جنت الماوا ہے، جس کا وعدہ آخرت میں مسلمانوں کے لیے کیا گیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ آیات و احادیث کا ظاہر اسی پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی حوا جنت میں رہو۔ اس جگہ جنت کو عربی قاعدے سے الجنہ الف لام کے ساتھ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسی مشہور جنت کا ذکر ہے جس کو جگہ جگہ قرآن میں قیامت کے بعد مومنوں کا وطن بتایا گیا ہے، ورنہ اگر کسی نئے مقام کا تذکرہ ہوتا تو پہلے اس کی حقیقت کا اظہار ہوتا، پھر اس کو جانی پہچانی چیز کی طرح ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا جاتا۔ اسی طرح اگر اس آیت کو دیکھا جائے جس میں حکم ہے کہ تم وہاں سے ایک ساتھ اترو، تو یاد رہے کہ اترنا بلندی سے پستی کی طرف ہوتا ہے، اس لیے یہ جنت عرضی نہیں ہو سکتی بلکہ جنت ماوا ہی ہو سکتی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک طویل حدیث ہے جس میں یہ جملہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا، پس اہل ایمان کھڑے ہوں گے، جب جنت ان کے قریب ہوگی، پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے ہمارے باپ، ہمارے لیے اس جنت کو کھولیے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کیا تم کو جنت سے تمہارے باپ کی خطا کاری ہی نے نہیں نکالا تھا؟
اس کے برعکس علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ جنت دنیا ہی کے مقامات سے کسی مقام پر تھی، جنت الماوا نہ تھی۔ اور اپنے قول کی تائید یہ بھی کہتے ہیں کہ آیات قرآنی ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کو وہاں کھانے پینے کا مکلف بنایا اور ایک درخت کے نہ کھانے کی تکلیف دی۔ پھر وہاں آدم علیہ السلام خواب راحت میں بھی رہتے تھے اور وہاں ابلیس بھی آتا جاتا رہتا تھا، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا بھی دیا، اور پھر آدم و حوا علیہ السلام اور ابلیس وہاں سے نکالے بھی گئے۔ تو یہ تمام وہ امور ہیں جو دنیا کے ساتھ مخصوص ہیں، اور جنت الماوا میں ان کا وجود نہیں ہے، نہ وہ عالم تکلیف ہے اور نہ اس میں داخلے کے بعد اخراج ہے۔ یہ قول بھی بڑے بڑے علماء اسلام کی طرف منسوب ہے، اور ان دو رائوں کے علاوہ اس سلسلے میں دو رائے اور بھی ہیں، اور اسی طرح اس مسئلے میں 4 اقوال ہو جاتے ہیں کہ یہ جنت الماوا ہے، یہ جنت ارضی ہے، یہ جنت ماوا، اور جنت ارضی کے علاوہ ایک اور جنت ہے جو صرف اسی غرض سے تیار کی گئی تھی۔ لہٰذا ناظرین، بہتر یہی ہے کہ اس معاملے میں توقف اور سکوت کرنا چاہیے اور اسے خدا کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اماں حوا علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے، اور ان کی تخلیق سے جڑے کئی سوالات اور خدشات کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ چلیے اب بات کرتے ہیں آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کی کہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی اور آپ کی وفات کی۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اصل عمر 1000 برس تھی۔ اپنی عمر کے 40 سال آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دینے کا کہہ دیا تھا، اس لیے آپ کا انتقال 960 برس کی عمر میں ہونے والا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام 960 سال کے ہو گئے تو بچوں سے کہا، مجھے جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہو رہی ہے۔ سارے بچے ادھر ادھر پھیل گئے پھل ڈھونڈنے کے لیے۔ راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ واپس آ جاؤ، حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، خوشبو لگائی اور دفنا دیا۔ روایات کے مطابق آپ کی موت کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کے سر پر نبوت و خلافت کا تاج سجایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ طبری اور ابن الاسیر کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کعبہ بنانے کا حکم دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں مناسک ادا کرنے کے طریقے بتائے۔ بقول یعقوبی جبل ابو قیس کے دامن میں مغارۃ الکنوز خزانوں کے غار میں آپ کی تدفین ہوئی۔ البتہ اس حوالے سے کئی اقوال ہیں۔ بعض مورخین کے بقول آپ کی قبر مبارک سعودی عرب میں مسجد خیف کے صحن میں ہے۔ بعض مورخین کے بقول آپ کی قبر مبارک سعودی عرب کی مسجد خیف کے اندر واقع ہے۔ بعض مورخین کے بقول آپ کی قبر مبارک سری لنکا میں اترنے کے مقام پر واقع ہے۔ بعض مورخین کے بقول آپ کی قبر مبارک عراق میں واقع ہے، واللہ اعلم۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا مکمل واقعہ اور ان کی تخلیق سے جڑی اہم معلومات آپ نے ملاحظہ فرمائیں۔ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں بے شمار حکمتیں مخفی ہیں۔ جانے سے پہلے چند حکمتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ ناظرین، یاد رہی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا شرف اس علم اور ان صفات کی بنا پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے پتلے میں اپنی روح پھونکنے کے بعد اسے عطا کر دی ہے۔ انسان اگر اپنی حقیقت یعنی روح سے واقف ہے اور ان قاعدوں، ضابطوں اور فارمولوں سے واقف ہے جو کائنات کے پس پردہ کام کر رہے ہیں، تو وہ مخلوق میں افضل ہے۔ بصورت دیگر اس کی حیثیت مٹی کے پتلے کی ہے جس کے اندر اپنی ذاتی کوئی حرکت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، غلطی ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے عاجزی کا مظاہرہ کیا جسے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو عجز و انکساری پسند ہے، اور عجز و انکساری کا نتیجہ ہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے۔ یاد رہے، عجز کے مقابلے میں گستاخی یا بغاوت بڑی سے بڑی نیکی اور بھلائی کو کھا جاتی ہے۔ ہمارے سامنے ہے کہ ابلیس کو تکبر اور گستاخی نے راندہ درگاہ کر دیا، اور تکبر ہی نے عزازیل کو ذلیل و خوار کر دیا اور لعنت کے قید خانے میں گرفتار کر دیا۔ ناظرین، اس واقعے میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، جسے چاہیں عزت دیں، جسے چاہیں ذلت دیں۔ عزت و شرف اور لعنت و رسوائی اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور راز بے شمار ہیں،
ان رازوں سے وہ لوگ واقف ہو جاتے ہیں جو عارف باللہ اور سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے حامل ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔